بھی نہیں. قرآن کہتا ہے کہ انبیاء اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. آپ کی کتابیں اور امام کہتے ہیں کہ حضرت علی یا حضرت امام جعفر صادق جہنم کے مالک، جسے چاہیں جنت میں داخل کر دیں، جسے چاہیں جہنم میں. قرآن کہتا ہے کہ موت کے وقت اور مقام کا تعین، بارش کے نزول کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو. آپ کی کتابیں کہیں کہ ان تمام امور کا علم اماموں کو. قرآن کہے کہ نبی کو مدینہ میں موجود منافقین کا علم نہ تھا. آپ کی کتابیں کہتے ہیں کہ امام شکل دیکھ کر کسی کے منافق یا مومن ہونے کا اندازہ کر لیتا ہے. دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اور دونوں ٹھیک ہیں. ان کو ہم اس طرح سے سمجھاتے ہیں اس بات کو کہ علم وہ غیب ہو یا ظاہر کا علم ہو، باطن کا علم ہو، دلوں کا علم ہو، انفس میں جو کچھ گزر رہا ہے، ذہنوں میں جو کچھ گزر رہا ہے. اسی طرح جتنی بھی آیات آپ نے پڑھی ہیں وہ اللہ کے عالم بالذات ہونے کے اوپر دلیل ہیں، اور جتنی بھی روایات آپ نے ائمہ اہل بیت کی پڑھی ہیں وہ ان کے عالم بالعطا ہونے پہ دلیل ہیں. یعنی ائمہ اہل بیت کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں جہاں غیب کے علم سے متعلق پروردگار عالم نے خبروں کے بارے میں فرمایا تو وہ غیب کی ہی خبریں ہیں. ذالک انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں جو ہے حبیب ہم نے آپ کے اوپر نازل کر دی. تو جہاں قرآن میں غیب وللہ غیب السماوات والارض، جہاں اللہ کے لیے غیب مخصوص کیا گیا ہے وہ کیونکہ اس کی ذاتاً عالم غیب ہے. لیکن جو رسول اللہ کے لیے غیب کی خبروں کا اللہ بیان کر رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ عالم بالغیب ہے. ائمہ اہل بیت بھی اسی طرح سے، کیونکہ ہم نے کچھ دیر پہلے کی گفتگو میں عرض کیا ان مولا علیہ السلام نبی مکرم کی تمام صفات کو رکھتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی الا لا نبی آبادی، سوائے نبوت کے سارے کمالات رکھتے ہیں. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی بات کو منکشف کر دے یا اطلاع دے دے. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالی چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تمہارا کام اتنا ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ. یعنی اللہ اور اس کے رسول جو تمہیں غیبی خبریں دیں، تمہارا کام ایمان لانا ہے. تمہاری یہ ڈیمانڈ درست نہیں ہے کہ ہر شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرے. یہ اللہ نے طے کر لیا اپنی ڈیسٹنی میں کہ اپنے پیغمبروں پر وحی کا سلسلہ کرے گا، ان کے ذریعے آگے معاملات کو لے کے چلے گا. تو یہ ایک اصولی بات ہے، اس امت میں تو 100% اپلائی ہے. اگلی امتوں میں پھر بھی جو ہے وہ محدث ہوا کرتے تھے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتا تھا. اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا. اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ بعض کہ جی اگر ہے تو عمر ہے، تو حضرت عمر سے خود ہی پوچھ لیں. صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے، ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا تو وحی کے ذریعے بھی اس کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا. جب سے اللہ کے نبی علیہ السلام چلے گئے تو اب تو وحی کا سلسلہ ختم ہے. اب ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کریں گے، ان کے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. دل کے اندر تو نہیں کوئی چیر کے جان سکتا. اس حوالے سے جو یا ساریت الجبل والی ایک روایت دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب سے پیش کرتے ہیں، وہ تو دور کی کتاب ہے نا، میں تو آپ کو بخاری سے حضرت عمر کی اپنا ڈینائل بتا رہا ہوں کہ جی وہ انہوں نے پہاڑ کی طرف کہا کہ یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو. یہ روایت جو ہے وہ محمد بن اجلان کی تدلیس ہے ایک طریقے اندر، دوسری طریقے جو ہے وہ منقطع ہے. دونوں اس کے جو طرق ہیں وہ ضعیف ہیں، اور اصول محدثین پہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اصل چیز یہ کہ صرف انبیاء کے اوپر ہوگا. اگلی امتوں میں ہوتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشف ہوا جسے آپ کہہ لیں، یا وحی خفی ہوئی، اور وہ بھی حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوئی نا، چونکہ وہ اس بیٹے کو اللہ نے پروان چڑھانا تھا. قرآن میں ذکر ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ کو کے سامنے جبرائیل علیہ السلام آئے تو وہ اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ بننے والی تھی. وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ نبیوں کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. تو اس امت کے اندر چونکہ ختم نبوت ہے تو نبی علیہ السلام کے بعد کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی علم غیب کی خبر ماننا یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آیا ہے کہ میری وفات کے بعد، صحیح بخاری میں آیا ہے، میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں. اور صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نیک خواب. کوئی کشف نہیں، کوئی علم الغیب نہیں، کوئی جو ہے وہ نگاہ مار کے تو چیزوں کو دیکھ لینا نہیں، کچھ بھی نہیں سر. یہ سب کے سب فراڈ چل رہے ہیں ان کا. تو اگر کوئی اور موقع تو نبی علیہ السلام فرما دیتے، آپ نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا. اور خواب بھی جب تک پورا نہیں ہوتا کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. 2011 میں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خواب دیکھا تھا میں نے کلین سویپ کیا ہے. کتنے پروگراموں میں بتایا تھا، ہار گئے تھے الیکشن. اور 2018 کے اندر جس طرح جیتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. تو وہ خواب تو انہوں نے بھی بیان کیا تھا.
میں نہیں کہہ رہا ہوں جھوٹا خواب ہے، خواب دیکھا ہوگا لیکن بالکل الٹ رزلٹ نکلا. تو جب تک الیکشن ہوتے نہیں اور کوئی رزلٹ نہیں نکلتا تو آپ کو وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے. تو اس طرح جو علم الغیب کی چیزیں خواب سے تعلق رکھتی ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد ہے، پہلے کوئی شخص وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہو جائے گا. ہو بھی سکتا ہے لیکن ہونے کے بعد، تو لہٰذا اس کو تو فائدہ ہی نہیں جب تک ہو نہیں جاتا، پھر ہی پتہ چلے گا نا. باقی کہنا کوئی اس طرح دل کا حال جان لیتا ہے یا کوئی، تو میں نے تو ان کو بڑا آسان کہا ہے کہ جی میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ آپ کو مشین ڈیزائن یا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بزرگ زندہ یا مردہ، رحمت اللہ علیہ یا آیت اللہ یا حافظہ اللہ یا دامت برکاتہم عالیہ یا مدہ ذلہ، کوئی بھی اس کو دیکھ کے بس پڑھ کے بتا دے کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے، سمجھا تو وہ سکتا ہی نہیں ہے جب تک اس نے انجینئرنگ نہ کی. تو اللہ کو تو انجینئرنگ آتی ہے نا، تو اللہ تو اپنے کسی بھی بزرگ کو کشف کے ذریعے سکھا نہیں سکتا یہ کیا لکھا ہوا ہے، کوئی آئے بتائے. اس طرح نہیں ہو سکتا، دنیا بقدر ایفرٹ ہے. تو دل کا حال جاننا تو بڑی دور کی بات ہے. جو دیکھا ہوا لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتا، دل نو تو چھڑ دو نا. اے کوڑا دے اے مدان، وہ کہتے ہیں جی کشف القبور ہوتا ہے جی، وہ قبروں کے اندر بتا دیتے ہیں عذاب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. بھائی بتائیں تو تب نا جب قبر کے اندر کوئی تیسرا بندہ بیٹھ کے کیمرے سے دیکھ رہا ہو، اور جس طرح میں کہوں کہ یہ بار یہ ہو رہا ہے تو آپ جا کے خود دیکھ لیں واقعی وہ ہو رہا ہو، پھر تو آپ کہیں گے یار انہوں نے بغیر دیکھے دست ہے. جب کسی نے دیکھا ہی نہیں قبر کے اندر تو کسی کے کہنے پہ کیسے مان لیں؟ وہ شگافی ہے نا اپنی. جو چیز کاؤنٹر ویریفائی نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں آپ کس طرح کلیم کر سکتے ہیں؟ تو جھوٹ کہہ رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں جھوٹے. اور اب تو یہ خیر میڈیا کی وجہ سے کئی ایک چیزیں بالکل یعنی فیل ہو گئی ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ام العلا کہتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون فوت ہوئے جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے درویش صحابی تھے اور بڑے عبادت گزار. جب وہ فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام آئے ان کی میت کے اوپر، تو میں نے کہا کہ اے عثمان اللہ کے حضور تیرے لیے جنت ہے. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے ام العلا سے کہا کہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ اس کے لیے جنت ہے؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. جی حالانکہ ڈیفینیٹلی ہمیں پتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اور یہ سیم الفاظ سورۃ الاحقاف میں بھی قرآن میں موجود ہیں کہ نبی تم فرماؤ مجھے تو نہیں پتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سورۃ الملک میں نہیں آپ نے پڑھا قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، اے نبی تم فرماؤ بھلا اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے میرے ساتھیوں کو تو کافروں کو کون عذاب سے بچا سکتا ہے؟ ہمیں تو اپنا نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ام العلا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے پوری زندگی کبھی کسی شخص کے مرنے پہ نہیں کہا کہ سیدھا جنت ہی جائے. اچھا یہ ام العلا صحابیہ تھیں، بتانے والا کون تھا؟ نبی علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. اب مجھے بتائیں آج اگر کوئی کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ جی وہ سارے مریدوں کو جنت میں لے کے جائے گا، یا وہ جنت میں پہنچ چکا ہے، یا یہ سیدھا جنتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو کہتے ہیں کہ جی صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں کی وہ خاک جو اڑ کے ان کے گھوڑے کے نتنے میں بیٹھتی ہے، جو پوری ایک سٹوری انہوں نے بنائی ہوئی ہے خود سے لکھ کے، تو وہ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اس خاک کو نہیں پہنچ سکتا. تو ام العلا کے گھوڑے کی خاک کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور وہ بھی وہ خاک جو گھوڑے کے قدموں سے، ان کے قدموں سے نہیں. تو یہ بابوں نے کہاں سے کشف القبور کر لی ہے، یا ان کو غیب کا علم ہو گیا؟ سب جھوٹ ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے مدعم نامی ایک حضور کا غلام تھا، آپ علیہ السلام کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. تو صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے. بالکل، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا وہ کجاوا کستا ہو اور آپ کو وضو کرواتا ہو. آپ نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہو، اور اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ اسے آگ کی ایک چادر پہنا دی گئی ہے جو اس نے مال غنیمت میں سے چوری کی تھی. تو صحابہ اپنے گھروں کو دوڑے. اگر کسی نے ایک تسمہ، ایک چھوٹی سی رسی بھی یہ کہہ کے اٹھائی سی نا ایدی خیر ہے، واپس لا کے جمع کرائی کہ یہیں کہیں پکڑے نہ جائیں ہم. تو اب صحابہ تو اسے جنتی سمجھ رہے تھے، اور اس پہ آگ کی چادر. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، آپ رک گیا، فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا جو ہے چگلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے تو دو ٹکڑے کر کے وہ دونوں قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی. صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا.
ظاہر ان کو پتا تھا کہ نبی نے جو فرمایا بس ہم نے وہی ماننا ہے. ابھی بھی کسی کا وہم نہ نکلے تو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو آپ علیہ السلام رک گئے وہاں پر, اور آپ فرمایا یہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور تمہیں قبر میں آزمایا